اور وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حضور کو جو ہے کسی چیز کو بھی اگر نہیں مانا جائے گا تو ایک امام خود کہتا ہے کہ حضور جو ہے ہم کہتے ہیں پردہ فرما گیا، وہ کہتا ہے جی وہ چلے گئے دنیا سے چلے گئے مٹی میں ہو گئے، آپ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ اس امام کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس امام کے پیچھے ہماری نماز ہوگی؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ کہ ادھر کوئی بندہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی امام کسی پہ وہ کہتے ہیں جی حضور شفاعت کریں گے، حضور شفاعت کریں گے، ادھر تو حضور کی شفاعت تو قبر میں جا کے ماننے کو بھی تیار ہے اور قیامت ہے، اور ادھر جب اس سے بات کی جائے حضور کے بارے میں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ وہ قیامت کے دن ان کے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ چل دیکھیں ان کی بات یہ ہے، میں مختصر یہ کہ نبی علیہ السلام دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کیونکہ انٹرفیت یعنی بین المذاہب میرے الحمدللہ زیادہ میرا کام ہے، یہودی مذہب کے علماء سے بھی میری الحمدللہ ڈیبیٹس نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو ڈائلاگ بولتے ہیں، کیونکہ میں ڈیبیٹ پہ یقین نہیں رکھتا ہوں کہ ڈیبیٹ سے آپ کوئی چیز جیت نہیں سکتے، آپ مکالمہ کریں، بات چیت کریں، اس میں الحمدللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا عقیدہ نہیں رہا کہ نبی مر کر مٹی ہوتا ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جو چند مسلمانوں نے اسلام کے نام پر پیدا کیا، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں، کیونکہ ایک ہمارے یہودی مذہب کے ماننے والے ایک ان کے جو عالم ہوتے ہیں ان کو رہبائی بولتے ہیں، رہبائی، تو ان کو ہم نے اپنی مسجد میں بلایا، ان سے میرا مکالمہ ہوا، وہ پورا ریکارڈ ہے وہ سارا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام جو ان کے بھی نبی ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ انگریزی میں کہہ رہے تھے، میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کہتے نبی تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب ان کو دے دیں، انہوں نے تورات ہمیں دے دی، بس ان کا کام ختم ہو گیا، وہ مٹی ہو گئی۔ اور جتنا مذاق وہ موسیٰ علیہ السلام کو اڑاتے ہیں کسی کا نہیں اڑاتے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ ہاں، جتنا مذاق وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہمارے تو سر کے تاج ہیں، تو ہر نبی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے بھی نبی ہیں، تو وہ جتنا مذاق ان کا اڑاتے ہیں، جتنے جوکس ان کے بنائے ہوئے کسی کے نہیں بنائے۔ تو یہ نبیوں کا مذاق اڑانا، نبیوں کو اپنا جیسا سمجھنا، مر کر مٹی ہو جانا، تو یہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب جو لوگ ہمارے نبی کے بارے میں یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیے وہ بالکل غلط ہیں اور وہ اسلام کے خلاف عقیدہ۔ سمجھ گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اس زندگی کو ہم کہتے ہیں برزخ والی زندگی کہتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی قبر انور میں زندگی کیسی ہے اس کے بارے میں ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو جج کریں کہ وہ ایسے زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں، وہ بھی کھانے کھا رہے ہیں جیسے ہم کھانے کھاتے ہیں، وہ جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں ہے نا، ان کی زندگی ہم سے کئی زیادہ گنا بہتر اور بڑھتر ہے، اور اس زندگی کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ گیس کریں، تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں چیلنج کرتا ہوں، اسلام کے اندر کوئی چیز نان سینس نہیں، نان سینس کا مطلب یعنی غیر فطری نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، کوئی جہالت والی بات نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بڑی سی بڑی چیز اسلام میں مجھے آپ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ بات جو ہے نا اسلام میں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بتائیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یاد رکھو اتحیات کا آپ کو معنی آنے چاہیے اللہ کے پاس۔ اگر آپ کو خالی اتحیات کے معنی آنے گے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی پہ کبھی شک ہی نہیں ہو سکتا، کبھی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ اتحیات میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ، عربی زبان کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کا میں نے آپ، تم، یو انگریزی میں کہیں گے یو، اور اردو میں بھی تم اس کو کہیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کس کو کہیں گے؟ آپ امام صاحب ہے نا، یہ اگر گھر میں ہوں گے تو میں ان کو یہاں سے تھوڑی دوں گا، آپ یہ تو گھر میں موجود ہے، تو آپ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں نماز میں، السلام علی النبی نہیں کہتے ہیں، السلام علیکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام علیکم، تو آپ حضور کو مخاطب کریں، اور پھر یہ عقیدہ ہو کہ وہ نہ سنتے ہیں
نہ جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ خاک بدن توبہ توبہ کہ وہ مٹی ہو گئے ہیں. تو پھر یاد رکھیے تو بڑا نانسنس چیز ہو گئی نا. یہ تو پاگل پن ہو گیا کہ جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ پہچانتا ہو اس کو آپ سلام کریں. یہ کیسی پاگل پن کی بات ہے کہ ایک شخص جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, مٹی سے مٹی ہو گیا ہے, تو اس کو آپ کہیں جناب آپ کو میرا سلام ہو. لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے. تو یاد رکھیے اللہ نے نبی پر سلام کو نماز کے اندر کمپلسری کر دیا, واجب کر دیا. بعض فقہا کے نزدیک فرض ہے, بعض کے نزدیک واجب ہے. اب اس کو واجب کرنے کا مطلب تھا کہ مسلمانوں تمہارا تعلق میرے ساتھ اللہ کیا کر. نماز اللہ کے لیے, رسول پاک کے لیے نہیں ہے, رسول کے طریقے پر اللہ کے لیے. لیکن اللہ نے اپنی خالص عبادت, نماز اللہ کی خالص عبادت ہے, پیور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس خالص عبادت میں اللہ نے لازم کر دیا کہ اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو. اور مخاطب دیکھیں سلام میں اور درود میں بنیادی فرق کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. اللہ اکبر. سلام میں اور درود میں بنیادی فرق ہے. درود دعا ہے, سلام حضور سے بات چیت ہے. بڑا فرق ہے. درود دعا ہے, کہتے ہیں نا اللہم صلی علی, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے. درود دعا ہے, سلام حضور سے بات چیت ہے. آپ حضور سے بات کریں السلام علیکم. میں جو جانتے ہیں, میں نے سعودی یونیورسٹی میں 7 سال میں نے پڑھا ہے, بے شمار سعودی میرے اسٹوڈنٹ ہیں, بڑے بڑے مفتی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایک دفعہ جو میں پہلی دفعہ 1988 کی بات ہے, میں ریاض الجنہ میں گیا, تو وہاں پر 8 دن کی میری نیت تھی کہ میں 8 دن مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں جتنا بھی ٹائم ملے گا ہم کریں گے. تو مختصر یہ کہ وہاں پر ریاض الجنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف, اب تو انہوں نے چینج کر دیا بہت, اس زمانے میں جالیوں کے ساتھ ہی آپ جا سکتے تھے. تو اس زمانے میں وہاں اسٹوڈنٹ ہوتے تھے مدینہ یونیورسٹی کے, وہ جیسے متوبے کہتے ہیں وہاں پر. اس زمانے میں پولیس نہیں آتی تھی, یہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے تھے جو نبی پاک کی جالیوں کے چاروں طرف کھڑے. تو ایک عبدالعزیز اسٹوڈنٹ تھا, اس کو جب پتا چلا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو استاد کی بڑی عزت ہوتی ہے وہاں پر, تو وہ بڑا خوش ہوا. پھر میں کمپیوٹر پڑھاتا تھا تو اور زیادہ خوش ہوا. تو کہنے لگا, میں نے اس سے یہ بات کہی, میں نے کہا عبدالعزیز مجھے یہ بتاؤ, ہمارے پاکستان میں بعض اوقات مسجدوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور ہوتا ہے, میں نے بچپن سے جوانی تک میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں ایون بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو میں نے بولا ہمارے جھگڑا ہو جاتا ہے اگر ہم یا نبی سلام علیہ کرتے ہیں, تمہارا کیا خیال؟ اب یہ سعودی اسٹوڈنٹ ہے, پاکستانی نہیں ہے, اور سارے سعودی بدعقیدہ نہیں ہیں, ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں, جو بدعقیدہ ہیں اللہ ان کو ہدایت. تو میں نے اسے کہا عبدالعزیز مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر بعض مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اگر ہم کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے, اور خدا اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا کہ تم سیاح مریخ کے اوپر چلے جاؤ, مریخ سمجھتے ہیں نا, مریخ پہ چلے جاؤ, چاند سے بھی آگے مریخ پہ جا کر تم کہو السلام علیکم یا رسول اللہ, رسول اللہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری. تو نبی پاک علیہ السلام کو مردہ کہنا یاد رکھیے یہ نہ صرف بدعقیدی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ, میں کسی کو کافر نہیں کہتا, میں کسی کو فتویٰ دیتا ہوں, لیکن ایسے شخص کو جس کے بارے میں پتہ چل جائے, آپ نے کہا نماز پڑھنی چاہیے, دیکھیے شک کی بنیاد پر آپ یہ نہ کیا, شک کی بنیاد, جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ شخص واقعی بدعقیدہ ہے پھر اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی, جب تک معلوم ہونا چاہیے. لیکن آپ خالی کیس کریں یہ بدعقیدہ ہوگا ایسا, اور آپ